میں ریسپیکٹڈ اگین بہت محترم نقوی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. یہ سوال اس کا ایک بڑا بنیادی سا ایک ورژن ہے, اس سوال کا ایک پڑھا لکھا حالت بھی ہے اسی سوال کی. سوال یہ کہ دنیا میں ایجوکیشن وقت کے ساتھ ساتھ ڈیفینیشن آف ایجوکیشن ایک ارتقاء کے عمل سے گزرتے گزرتے آخر کار یہ پہنچی کہ جو مائنڈز کو انلائٹنڈ کرنا اور ہوپ دینا, کریٹیوٹی بڑھانا, کریکٹر ہونا, پھر ایک ایسے لوگ پیدا کرنا جو سوسائٹی کے لیے ریلیونٹ ہوں, پریپیئر ہوں, یہ کام ہے ایجوکیشن کا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے سسٹم میں یہ گول ہمارے بچے کا, یہ ویژن اور گول کلیئر ہے کہ یہ میرا اینڈ گول ہے, اور پڑھانے والا اس میں ابھی تک کی سر دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے مہنگا جملہ جلال الدین رومی کا ہے. وہ فرماتے ہیں ایجوکیشن دراصل دو لوگوں کا ساتھ ہے جس میں ایک کا پیالہ بھرا ایک کا خالی ہے, اور اختتام پہ جس کا بھرا تھا اس کا بھرا رہتا ہے, جس کا خالی تھا اس کا بھی بھر جاتا ہے. یہ جو کنیکشن ہے ہمارے پڑھانے والے کا, ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ, آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو یہ گول کلیئر ہے کہ اینڈ پہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے؟ صرف جاب ٹارگٹ ہے اور نمبر ٹارگٹس ہیں, جی پی اے نمبر ڈگریز ہمارے بچے لیتے جا رہے ہیں, اور بعد میں جو دنیا کو چاہیے نہ بچے کو پتہ ہے اور نہ ٹیچر کو پتہ ہے. دیکھیے ایجوکیشن جو ہے وہ ملٹیپل لیولز پہ ہوتی ہے. جو آپ نے جہاں سے بات شروع کی اس وقت جب ہم ایجوکیشن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو ہم اسکول لیول ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. اسکول لیول ایجوکیشن میں جو لیٹسٹ دنیا کے ٹرینڈز ہیں وہ تمام کے تمام ایگزام سے بہت دور بھاگ رہے ہیں. اس کے اندر کوئی ایگزامینیشن ہوتا ہی نہیں ہے, مطلب جب تک کہ آگے نہیں. وہ ایک لو آف لرننگ جو ہے دیٹ از دا پرائمری گول. آپ کو اگر پیار ہو جائے پڑھنے سے اور سیکھنے سے تو پھر آگے آپ بس ہٹ جائیں, پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس کمال تک وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پہنچتا ہے. پھر آپ نے جو بات کی کہ کیریکٹر بلڈنگ اور سم, کیریکٹر جو ہے وہ الفاظ سے نہیں بلڈ ہوتا ہے, کیریکٹر جو ہے وہ ایمولیٹ ہوتا ہے. خود آپ جو ہے, اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ قرآن تھے, دا واکنگ لیونگ بریدنگ اسپیکنگ قرآن. تو جب آپ نے ایجوکیشن سکھانی, ایجوکیشن کے اندر آپ نے سوسائٹی, بلکہ کیریکٹر بلڈنگ سے بہت زیادہ اس کا تعلق سوسائٹی بلڈنگ سے, اور وہاں پہ میرے خیال میں دنیا کی پریمیئر ایگزامپل جاپنیز اسکولز کی ہوگی جہاں بچے خود اپنا اسکول صاف بھی کر رہے ہیں اور مل کے جو ہے انسٹرکٹر کے ساتھ وہ دے آر ایکسپیرینسنگ لیونگ اینڈ فگرنگ آؤٹ کہ کس طرح سے انہوں نے جینا ہے. تو ہمارا جو ایگزام سینٹرڈ فوکس ہے سب سے پہلے اس کو ہٹنا پڑے گا, اور ایک براڈر ڈیفینیشن ایجوکیشن کی یوز کرنی پڑے گی کہ ایک لو آف لرننگ آئے, ایک جستجو آئے, اور ہر ایک کی انڈیویجویلٹی انڈرسٹینڈ کی جائے کہ کسی کو آرٹ سے شوق ہوگا, کسی کو میوزک سے شوق ہوگا, کوئی نمبرز کے اندر گھسا ہوا ہوگا. جو جس طرف جا رہا ہے اس کے پڑھنے کی راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں وہ ہٹانا استاد کا کمال ہے. اب جہاں پہ جلال الدین رومی کی بات ہوئی, جہاں پہ استاد شاگرد کا ہے, وہ تو obvious ہے کہ ایجوکیشن از اے ویلتھ دیٹ یو اسپینڈ اینڈ اٹ ڈزنٹ ڈیکریز, اٹ اونلی انکریزز فار یور سیلف. بلکہ میں کہوں گا جب آپ ایک اچھے شاگرد کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کا علم اس کے بعد زیادہ ہو جاتا ہے, کوئی شک نہیں. سو یہ والی جو ایجوکیشن ہے جس کا ہمارا یونیورسٹیز اور ہائر لیول ایجوکیشن سے تعلق ہوتا ہے, سرٹنلی ہمارے پاس ایسے اساتذہ ہیں جو کہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, لیکن جو انسیسنٹ ہمارا ایگزام فوکس ہے, اب ہم نے او لیولز اور اے لیولز کو بھی لے لیا ہے, اس نے چیپن اور کموڈیٹائز کر دیا ہے ایک ایسی خوبصورت چیز کو کہ علم جو ہے. اور آج کل بھی اگر آپ دنیا سے پوچھیں کہ واٹ از دی کیریکٹرسٹک یو وانٹ ان دا گریجویٹ, دین دی ایبلٹی ٹو لرن از دا نمبر ون کیریکٹر. کیونکہ آپ بھی جو پڑھ رہے ہیں ٹیکنالوجی ساری کی ساری چینج ہو جائے گی. تو یہ والی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہماری ہسٹری سے بھی ہے اور ہمارے فیوچر سے بھی ہے, ان کی طرف واپس جانا ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. میرا سوال نیکسٹ نقوی صاحب آپ سے سر, اور یہ سوال آج کی ساری نشست کا میرا سب سے پسندیدہ سوال ہے سر. سر رول ماڈل کا کتنا رول ہوتا ہے سر؟ میرا تو پرسنل بلیو ہے کہ آپ ترقی کرتے ہیں کسی کی انگلی پکڑ کے سر.
تو یہ جو رول ماڈلز ہیں جن کی سکسیس سٹوری، جن کی انسپریشن، جن کا مورل، جن کا کریکٹر، جن کی ایک انرجی ہمیں وہ انسپائر کرتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہماری یوتھ کو، 12 کروڑ یوتھ کو نئے رول ماڈلز چاہیے؟ اور جو پورے ملک میں صرف ایک ہی ڈسکشن ہے، میں چند دن پہلے کسی نے مجھے ایک ازراہ مذاق کی لطیفہ سنا دیا کہ 9 سیارے ہیں، ہر سیارے کی اپنی آواز ہے، کسی کی زون کی آواز ہے، کسی کی ہین کی آواز ہے. انہوں نے کہا لیکن زمین پہ آئیں گے تو صرف ایک ہی آواز آئے گی کہ لال ہے لال ہے، ساری گڈی لال ہے. ہمارے پورے ملک کی ڈسکشن جو ہے وہ سیاسی ڈسکشن ہے سر. میں دنیا میں پھرتا ہوں، گھومتا ہوں، وہاں پر انٹلیکچوئل ڈسکشنز بھی ملتی ہیں، وہاں پر سیاست بھی ملتی ہے، وہاں پر پوئٹری بھی ڈسکس ہو رہی ہے. ہمارے پاس پچھلے کچھ سالوں سے کوئی رول ماڈل نہیں ہے. کوئی ایک آدھا ایسا رول ماڈل ہے، اس نے کہا جی کوئی رول ماڈل نہیں، صرف ایک ہی رول ماڈل ہے. یہ ہمیں نئے رول ماڈلز کی اور کلاس روم میں رول ماڈلز کی کتنی ضرورت ہے؟ اچھا، یہاں پہ میرا جو نظریہ ہے وہ ذرا مختلف ہے. میں رول ماڈلز کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ جس طرف بھی آدمی جائے گا کسی انسان کی بات کرے گا. اگر انسان کی بات کرے گا تو اس میں بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی. آپ کسی شخص کو دیکھ لیں لیکن اس میں خامیاں بھی ہوں گی. اگر آپ بلائنڈ ہو جائیں ان کی تمام خوبیوں کی طرف تو تب آپ بھول جائیں گے اور نہیں دیکھ پائیں گے جو غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. اینڈ دی ادر تھنگ از کہ آئی تھنک کہ ہر شخص کے اندر وہ خوبی موجود ہے دیٹ کین میک دیم دا بیسٹ ان دا ورلڈ ان دیٹ پرٹیکولر ایسپیکٹ. تو آئی تھنک کہ اگر ہم بنیاد کی بات کریں تو فار ایگزامپل آئی وڈ سے کہ انٹیگریٹی اور سچ، اگر یہ یہاں کی بنیاد نہیں ہوگی، ہارڈ ورک، ایمپتھی، رسپیکٹ فار ہیومنز ایٹسیٹرا، تو آپ بالکل آگے جو ہے ترقی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو خوبیوں کی جستجو ہونی چاہیے اور وہ خوبی آپ کو اپنے دشمن میں بھی نظر آ سکتی ہے، لیکن تمام خوبیوں کا پیکر جو ہے وہ آج کل کی دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا بھی جھوٹ سے کہ جی آپ یہ لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ لیٹس سے کہ آپ جس طرح کسی شاعر کو دیکھتے ہیں، لیٹس سے فیض احمد فیض کو دیکھتے ہیں کہ شاعری کس بلندی پہ، لیکن آپ اگر ان کے ہر پہلو کی طرف دیکھنا شروع کر دیں کہ وہ بلند، تو دیٹ وڈ ناٹ بی دا رائٹ تھنگ. سو آئی تھنک دیٹ یو نیڈ ٹو ویو ایچ ایسپیکٹ آف بیوٹی that is important to you and look for where that is reflected in the best manner. تمام کو ایک جگہ پہ نہیں پائیں.